السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ یہ معراج کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسے ہم نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے پیش کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ لیکن آج کے ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، لہذا ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی واقعہ اہل ایمان کی قوت میں اضافے اور منکرین کی بربادی کا سبب کیسے بنا، اور معراج پر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوبصورت تحفے کون سے دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، معراج کے سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ کیسے پیش آیا، اور یہ بھی آپ جانیں گے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ تو ان تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ مستند روایات کے مطابق رجب کی 27 تاریخ یعنی 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی شب سن 12 نبوی کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اسراء کے لغوی معنی ہے رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اسراء کے معنی ہے رات کے ایک حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک براق پر تشریف لے جانا۔ یہ زمینی سفر تھا اور چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے اور عروج کے معنی بلند ہونے کے اور چڑھنے کے ہیں، جبکہ معراج کے معنی زینے اور سیڑھی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے پہلے کوئی انسان نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم، اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ جبکہ معراج یعنی آسمانوں پر جانے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ واقعہ اسراء و معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر اسراء معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ سفر معراج میں کیا کیا امور کس طرح پیش آئے، اس کی تمام تفصیلات اور کیفیات یوں بیان ہوئی ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شک ہوئی، اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے یعنی نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں، اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے، دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کی عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، وہ وسیع و ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔
وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے، یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے، یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ